جنید بغدادی کے شاگردوں نے کہا کہ آپ تو خود اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ بہلول سے کیا سیکھیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، تلاش کرو بہلول کو۔ بہلول کو تلاش کیا گیا، مل گیا بہلول۔ تو بہلول سے جنید بغدادی نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام جنید ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ پھر اچھا وہی جنید جو لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی جنید ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو تجھے گفتگو کرنا تو آتی ہوگی؟ جنید بغدادی نے کہا کہ ہاں مجھے گفتگو کرنا آتی ہے، جب میں لوگوں سے ملتا ہوں، سلام کرتا ہوں، ہاتھ ملاتا ہوں، ان کا ادب کرتا ہوں، اکرام کرتا ہوں، نیچی آواز میں گفتگو کرتا ہوں، ان کی بات کو غور سے سنتا ہوں، اچھے الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا کہ تجھے گفتگو کرنا بھی نہیں آتی۔ اس واقعے کا تعلق ہے جو بہلول کا جواب ہے میرے موضوع سے۔ بہلول سے کہتا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں تو بات کی ہیں، اگر تیرا دل اپنے بھائی کے حوالے سے صاف نہیں ہے اور تیرے دل میں اپنے بھائی سے کوئی شکوہ ہے، کوئی شکایت ہے، کوئی خلش ہے، تو تیرے سلام کی، تیرے اکرام کی، تیری عزت کی، تیری مسکراہٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج اس تحریک میں میں اور آپ مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ، اس تحریک تک ہی نہ رکھیں، ہم اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں کے حلقوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اس دائرے کو بڑا کریں کہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، ہم سلام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل صاف نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تحریک میں ہم میں سے ہر کارکن دو چیزیں طے کر لیں، وہ تحریک کا سرمایہ بننا چاہتا ہے یا تحریک پر بوجھ بننا چاہتا ہے۔ تحریک کا سب سے بڑا سرمایہ تحریک کا وقت ہے۔ اگر تحریک میری وجہ سے اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تحریک پر بوجھ بن گیا۔ تحریک کے ذمہ داران میرے حلقے میں آتے ہیں اور میرے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں فلاں سے سلام دعا نہیں کرتا، میں فلاں سے ملتا نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تحریک پر بوجھ بن گیا۔ دوسرا اصول یہ بنا لیں جو اشفاق احمد کا قول ہے کہ بڑی منزل کے مسافر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھا کرتے۔ جب ہماری منزل اقامت دین ہے، جب ہماری منزل اللہ کی رضا ہے، جب ہماری منزل یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہتے ہیں آخرت کے دن، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اور آپ چھوٹی چھوٹی شکایتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، اور میں ایک اور بات یہاں کہوں کہ میری معذرتیں، میری شکایتیں اور میرے شکوے اور میرے مسائل میری سمجھ کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے تحریک کو سمجھا کیا۔ اگر میں بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑا ہوا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے تحریک کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ ایک سرسری نعرہ کسی نے میرے سامنے لگایا، میں بھی جذباتی ہو کر تحریک میں شامل ہو گیا، نہ مجھے یہ پتا کہ اس تحریک کا مقصد کیا ہے، اس تحریک کی منزل کیا ہے۔ اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی کو بار بار پڑھتے رہا کریں کہ جو لوگ تحریک کا مقصد سمجھ جاتے ہیں پھر ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ وہ گھر پر بیٹھ جائیں، پھر ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور تحریک میں چلے جائیں۔ ہاں اگر جماعت اسلامی سے بہتر کوئی تحریک اسلامی ان کو مل رہی ہے تو وہ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے سوچ سمجھ کر جماعت اسلامی اس لیے اختیار کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس وقت میں اس تحریک سے بہتر کوئی تحریک نہیں ہے۔ ورنہ میں اور آپ کوئی بھی، ہمارا تعلق جماعت اسلامی سے صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اس منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس منزل تک پہنچانے میں ہماری مدد جماعت اسلامی کے علاوہ اس وقت کوئی اور جماعت نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ کعب بن مالک کا جو 50 دن کا وقت ہے، بخدا آپ پڑھیں آج بھی 1400 سال کے بعد تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ کیا اس کا 5% بھی میرے اور آپ کے ساتھ اگر ہو اس دنیا میں، جماعت اسلامی اگر طے کر دے میرے بارے میں 5% جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، تو شاید میں اور آپ جماعت اسلامی کا کبھی شکل نہ دیکھیں۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ جنت کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔